بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح و فساد کی تعریف اور مصلح اور مفسد کی پہچان۔ آیت مذکورہ میں گزر چکا کہ جب کوئی انسان منافقین سے یہ کہتا ہے کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے اِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس میں لفظ انما نحن مصلحون، اس میں لفظ انما جو حصر اور انحصار کے لیے بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے معنی اس جملے کی یہ ہے کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی راستہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ منافقین کی حرکت کا حقیقتاً زمین میں فتنہ فساد پھیلنے کا سبب تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقین فتنہ فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ فساد ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی تصریح وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے اس میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گیری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ، اور ہر سمجھدار آدمی اس کو شرور و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی اس سے بچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنہ فساد کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا جو چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اسی لیے بڑی زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اثبات کیا۔ مگر نفاق اور کینہ و حسد، ان کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے مانس سے متصور نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہے، نہ ڈاکوؤں اور نہ چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان نہ رہا تو قانون کی جو گد بنے گی اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں سے ہر شخص، ہر محکمہ اور ہر ادارہ میں دکھتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اوراقوں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب و تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنفیذ قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے خرچ کر کے قائم ہیں، دفتری انتظامات کے پھول بھلائیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنہ فساد زور پر روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خود کار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کے علاوہ علاج نہ قانون سے ہو سکتا
ہوتا ہے، نہ حکومت نہ محکموں کے چکر سے۔ اسی لیے انسان کے عظیم ترین محسن ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیں، پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالت کی کہ اس کے پھیلاؤ کے خود نیا پایا جاتا ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیمات و ہدایت پر عمل ہوتا رہا، دنیا کی وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد متوقع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہیں، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو قطع کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں غارت گروں کا علاج سہل ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برگ اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ اور دل فریب اصلاح اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اور اغراض فساد کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد و فساد سے روکا، اس کے ساتھ ہی یہی فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، جس میں اشارہ فرما دیا کہ فساد و صلاح کی اصل حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہیں، ہر عمل کے خواص نتائج کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے قصد سے کیا جاتا ہے مگر اس کا اثر فساد و فتنہ ہوتا ہے۔